اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے، اس میں ہے دیر سے شادی کرنے کے نقصانات اسلامی پوائنٹ آف ویو سے اور میڈیکلی، طبی لحاظ سے اس کے کیا کیا نقصانات ہیں دیر سے شادی کرنے کے، اور اسلامی حوالے سے کیا احکامات ہیں۔ آج کا نوجوان اور فیملی والے یہ کہتے ہیں کہ ابھی لڑکی اور لڑکی کی تعلیم مکمل نہیں ہوئی، ابھی روزگار کے حصول مکمل نہیں ہوا، ابھی رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، تو وہ شادی سے لیٹ کرتے جاتے ہیں۔ کچھ میں یہ ہونے کے باوجود آگے بڑھنے کی خواہش اور زیادہ حاصل کرنے کی خواہش جو ان میں بے اعتمادی کی کیفیت پیدا کر دیتی ہے، اس کی وجہ سے وہ شادی نہیں کرتے۔ لیکن اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے جو شادی ہے وہ نوجوان جب بالغ ہو جائے، لڑکی اور لڑکا، تو ان کی شادی جو ہے وہ کر دینی چاہیے۔ شادی کرنا سنت ہے، اور جب ایک لڑکا اور لڑکی اگر خلاف شریعت کام کرنے پر مجبور ہو جائیں تو اس سے پہلے والدین کی ذمہ داری ہے کہ ان کی شادی کر دیں۔ شادی کرنا پھر واجب ہو جاتا ہے۔ شادی جب انسان کر لیتا ہے تو اس کی روزگار کی ذمہ داری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہوتی ہے۔ اب کچھ افراد جو ہوتے ہیں وہ اس ٹینشن میں ہوتے ہیں کہ ان کے لیے روزگار کے وسائل نہیں ہیں، یا انہیں کوئی اپنی نوکری کی تلاش میں ہوتے ہیں اور کوئی اچھا رشتہ جو ہے وہ نہیں مل رہا ہوتا۔ دونوں کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی اچھے پیسے والے ہوں یا کوئی نوکری کرنے والا ہو، لڑکا اور لڑکی۔ لیکن اعتماد جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر رکھیں، آپ جو اسلام نے چیزیں بتائی ہیں ان پر عمل کریں۔ بھئی لڑکا اور لڑکی جو ہیں وہ دونوں نیک سیرت ہوں، دیندار ہوں، اچھا گھرانہ ہو، دیندار گھرانہ ہو جو دینی احکامات پر عمل کرتا ہو۔ اور جب اس طرح کا آپ دیکھ کر شادی کریں گے اور رزق کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر توقع رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی فکر و تنگستی جو ہے وہ دور کر دے گا، اور آپ کے لیے جو شادی کے بعد رزق کے مواقع، آپ کی جتنی بھی سماجی مسائل ہیں ان سے اللہ تعالیٰ آپ کو چھٹکارا دے گا۔ ایج جو ہے شادی کی آئیڈیل ایج جو ہے وہ بالغ ہونے کے بعد سے لے کر لیڈیز کے لیے، لڑکیوں کے لیے وہ 20 سے 25 سال تک ہوتی ہے بالغ ہونے کے بعد۔ جب عورت 25 سال سے اوپر ہو جاتی ہے تو اس کے لیے جو آگے مسائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کا سائیکل ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اس کے ایگز جو ہوتے ہیں وہ جو ریلیز ہوتے ہیں انہیں مشکلات ہوتی ہے، ہر مہینے وہ ایگز صحیح طریقے سے ریلیز نہیں ہو سکتا اووری سے، جس طرح پھر آگے انفرٹیلٹی کے مسائل جو ہوتے ہیں وہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو مردانہ بھی جو ہوتے ہیں ان کی ایج جو ہوتی ہے آئیڈیل وہ بالغ ہونے کے بعد سے لے کر 25 سے 30 سال تک وہ ہوتی ہے ایج ان کی۔ اگر اس سے زیادہ ہو جائے گی 30 سال سے تو ان کے بھی سائمن میں جو ہے کوالٹی اور کوانٹٹی دونوں میں فرق آ جائے گا، جس سے ان کے سائمن میں ہارمون جو ہوتے ہیں ان کی سائز اور نشو و نما جو ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، تو یہ بھی آگے بچپن کے مسائل پیدا کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر آپ کو شادی جب آپ لیٹ کرتے ہیں تو اس وقت بڑھتی عمر کے ساتھ فیمیل اور میل کے لیے رشتہ کی تلاش کرنے میں بھی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ لڑکی والوں کو اور جس قسم کا رشتہ چاہیے ہوتا ہے وہ نہیں مل پاتا، اور لڑکے والوں کو بھی جس قسم کا رشتہ چاہیے ہوتا ہے وہ نہیں مل پاتا۔ بڑھتی عمر کے ساتھ جو بڑی عمر ہوتی ہے ایج ایک، اس سے زیادہ اگر ہو جائیں تو، اور اگر رشتہ ہو بھی جائے اور تو میل اور فیمیل کا ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا، کمیونیکیٹ کرنا، ایک ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ڈلنا، وہ جو ہوتا ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر کسی کی تھنکنگ جو ہوتا ہے، کیونکہ وہ ویل میچور ہو جاتے ہیں تو تھنکنگ جو ہوتی ہیں وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہو جاتی ہیں، تو یہ مسائل ہوتے ہیں۔ بچوں کو ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے کی ہوتا ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے، بچے
پیدا بھی ایک تو تھوڑے لیٹ ہوتے ہیں، دوسرے نمبر ان کو ٹائم بھی جو ہوتا ہے وہ کم ملتا ہے، تو اس سے یہ مسائل لیٹ شادی کے ہو سکتے ہیں۔ کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں، جیسے کچھ کی خواہش ہوتی ہے بھائی انہیں نوکری اور بزنس ان کا پروموٹ ہو جائے، ان کے لیے رہنے کے لیے جگہ ہو جائے، تو وہ اکثر حاصل کر لیتے ہیں، بالکل وہ ان کو وہ فائدہ ہوتا ہے ان کی خواہش کے مطابق۔ لیکن اگر وہ اللہ پر یقین کریں تو وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو شادی کے بعد عنایت کرے گا۔ اور دوسرے نمبر پر نفسیاتی مسائل جو ہوتے ہیں وہ کچھ کم ہوتے ہیں شادی کے بعد، لیٹ شادی کے بعد۔ لیکن پہلے بھی اگر آپ کو بتایا بھی اللہ تعالیٰ پر اگر یقین ہوگا، پختہ یقین، تو اور اس میں اعتماد کی کیفیت ہوگی تو وہ نفسیاتی مسائل بھی نہیں ہوں گے۔ لیٹ شادی کے بعد کچھ بیماریاں بھی ہوتی ہیں، وہ بھی انسان کو لگ جاتی ہیں، جیسے ڈائبٹیز کا مسئلہ، بی پی کا مسئلہ، یا انفرٹیلٹی جو ہوتی ہے، وہ مسائل بھی ہوتے ہیں لیٹ شادی کی وجہ سے۔ تو وہ بیماریوں میں بھی مشکلات جو ہوتی ہیں وہ بھی پیدا ہو سکتی ہیں ساتھ ساتھ۔ تو یہ جو ہے یہ میڈیکلی بھی اس کے تھوڑے سے ڈیمیرٹس ہیں۔ تو شادی کی جو صحیح عمر ہے، جس طرح جو پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے بھائی جب بالغ ہو جائیں لڑکا اور لڑکی تو ان کی جو ہے وہ شادی کر دینی چاہیے۔ اور ایک مثال بھی دی ہے کہ جس طرح ایک پھلدار درخت ہوتا ہے اور جب اس کے پھل پک جاتا ہے اور اس کو اگر نہ توڑا جائے تو وہ دھوپ اور گرد کی وجہ سے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس طرح اگر لڑکے اور لڑکی کی شادی نہ ٹائم پر کی جائے تو وہ بھی ان کو بھی سوشل مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو آج کل کے ترقی یافتہ دور میں جہاں بہت زیادہ بیماریاں جو ہے وہ جنم لیتی ہیں، وہ اب میں ادھر ان کو بیان تو نہیں کروں گا، لیکن وہ نیگیٹو جو ہے ریلیشن شپ ایک دوسرے کے ساتھ بلڈ کر لیتے ہیں لڑکی اور لڑکیاں، جو بہت سے مسائل کا باعث بن سکتی ہیں ان کی میرڈ لائف میں بھی اور میرڈ لائف سے پہلے بھی، اور والدین کے لیے بھی شرمندگی کا باعث بن سکتی ہیں اور اپنی بھی زندگی کو خراب کر دیتی ہیں۔ تو اس لیے بچوں اور بچیوں کی شادی جو ہے وہ ٹائم پر کر دینا ایک بہت زیادہ اہم فریضہ ہے والدین پر، اور بچوں کو بھی اس بارے میں سنسیئر ہونا پڑے گا کہ اپنی شادیاں جو ہیں وہ آپ اسلامی طریقے کے مطابق کریں، اور جو زیادہ اخراجات ہیں جو رسمیں ہیں ان پر کنٹرول کریں، تو انشاءاللہ ایک منظم اور مستحکم معاشرہ جو ہے وہ تشکیل دے سکے گا، اور یہ جو ٹینشن پریشانیاں ہیں معاشرے میں وہ کم ہو جائیں گی۔ اللہ حافظ۔